لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، اللہم صل علی مومنین کرام، ناظرین محترم، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو اصال فرمائیں. اختر امام ابن خورشید حسین، سید عابد علی ابن عامر علی، سید فدا حسین عرف رضوی اور عقیل اختر، مرحوم مرزا احمد حسین ابن حیدر حسین، نجمہ بیگم بنت سردار مرزا، حیدر حسین ابن صادق حسین، رضیہ بیگم بنت بندن صاحب، سید ناصر حسین ولد حسین علی، کنیز زہرا بنت حشمت علی، منان خان ابن بدن خان، ان تمام کے روح کے لیے صرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ساری قدرت ہے، ساری کائنات اسی کی قدرت میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ پروردگار عالم ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں، امتحان لیں. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہترین کام کون انجام دیتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے موت اور حیات کی تخلیق کا سبب ہے بہترین کام کون انجام دیتا ہے. لذا ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہمارے خلقت کا مقصد، ہمارے تخلیق کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے، اور ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے. ایک صاحب فکر، ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کو ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جہاں پر انسان کے کمالات ہوں. اب اگر صاحب عقل ہے، اب اگر صاحب فہم ہے،
تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کمالات کے منزل کو طے کریں، ایسا نہ ہو کہ حیوان کی طرح پستی کی طرف جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض انسانوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اور علت یہ ہے کہ انسان عقل کے ہوتے ہوئے، عقل کے رکھتے ہوئے، شعور و فہم رکھتے ہوئے وہ کام انجام دیتا ہے جو حیوان انجام نہیں دیتا ہے۔ مثلا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نجس کیا ہے، پاک کیا ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، یہ انسان سمجھتا ہے، لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ مثلا ایک حیوان، ایک جانور، ایک گائے، بھیڑ، بکری، بیچارے کو عقل نہیں ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کھلانے والا اس کو حلال کھلا رہا ہے یا حرام، کیونکہ وہ عقل سے پیدل ہے، عقل ہی نہیں ہے اس کو۔ لیکن یہی انسان جو یہ شعور رکھتا ہے کہ جو چیز وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے یا پہن رہا ہے یا اوڑھ رہا ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ شعور ہے، وہ پہچان سکتا ہے۔ یہ انسان جو آج دنیا میں مختلف قسم کے فسادات، ماحول خراب کرنا، جھگڑے کرنا، نیک کاموں میں آڑے آنا، غلط فکریات کی ترویج دینا، غلط کاموں کا انجام دینا، عقل کے ہوتے ہوئے یہ انسان اس روئے زمین پر فساد برپا کر رہا ہے، خونریزی برپا کر رہا ہے، ناحق ظلم کر رہا ہے، غریبوں کا حق چھین رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کیا وہ بیوقوف ہے؟ عقل ہوتے ہوئے ان ظلموں کو انجام دینا، یعنی اللہ نے کہا بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ وہ تو عقل نہیں رکھتا ہے، آپ عقل رکھتے ہیں۔ تو انسان کے اشرف المخلوقات ہونا، جب انسان اپنے عقل اور خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں۔ دیکھیے تین قسم کے مخلوق، ایک فرشتہ ہے، ایک انسان ہے اور ایک حیوان ہے۔ حیوان میں شہوت ہی شہوت ہے، اس کے اندر خواہشات ہی خواہشات ہے، بس کھانا کھاؤ کھاؤ، پیو پیو، بس اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ فرشتہ عقل ہی عقل ہے، اس کے پاس خواہشات نہیں ہے، شہوت نہیں ہے، اس کو عبادت ہی عبادت، اس کے ذہن میں کوئی فساد کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کے پیٹ کا کوئی فکر نہیں ہے، اس کو کپڑے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو دوسرے چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے اندر صرف عقل ہی عقل ہے، بس عبادت ہے۔ جو فرشتے اللہ نے رکوع میں حکم دیا رکوع میں ہے، سجدے میں تو سجدے میں ہے، قیام و قعود میں ہے، وہ ہمیشہ ہے، ان سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور حیوان میں غضب ہی غضب ہے، شہوت ہی شہوت ہے۔ لیکن انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ آج رمضان کی دعا میں آپ لوگ پڑھے ہوں گے، آج کے دن کی دعا کیا تھے؟ پروردگار ہمیں تیرے وسیع رحمت میں شامل فرما، وسیع و عریض، اور تیرے کرم میں، تیرے جود و سخا کے اندر شامل فرما۔ یہ آج کی دعا ہے۔ اور آپ ایک انسان ہونے کے ناطے، یہاں انسان کی بات ہے، ابھی مومن اور مسلم کی بات بعد میں آ جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں۔
انسانیت کے ناطے ایک دوسرے سے کس طرح پیش آنا چاہیے، آپ کا بیہیویئر، آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق کس طرح ہونا چاہیے۔ اور یہی رمضان المبارک کے آداب میں ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں، کیا تم اپنے چھوٹوں پہ رحم و کرم سے پیش آؤ، اپنے بزرگوں کا ادب اور لحاظ رکھو، یتیم پروری کرو، بیوہ و مسکینوں کے گھروں تک کھانا پہنچاؤ، رزق دو ان کو۔ یہ آداب رمضان ہے۔ اور ہم ماشاءاللہ رمضان میں جھگڑتے ہیں ایک دوسرے سے، کیا ابھی تو بھائی انسانیت کی بات ہے، انسان پہلے انسان بنو۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان انسان سازی کا مہینہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، انسان سازی یعنی انسان بنو پہلے۔ وہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے عقیدے کے ہیں، کون سا عقائد ہے، وہ بات کی بات ہے، پہلے انسان بنو۔ رمضان المبارک میں پروردگار عالم انسان سازی کی دعوت دے رہا۔ دیکھو جب تم عبادت خانوں میں جاؤ، جب تم سڑکوں پہ سے گزرو، جب تم اپنے گھروں میں پہنچو، جب افطاری کا گھر وقت آ جائے تو گھر کے اندر اپنی اہل بیت کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، یہ انسان سازی ہے۔ اور ہم ماشاءاللہ فل 101% غصے میں ہے رمضان میں، تو فائدہ ہی کیا ہے آپ کے روزے کا؟ وہ بھوک ہڑتال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں آپ کا کوئی مانگ ہے، پورا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل حکومتوں میں ہوتا ہے، سال بھر جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں، بھوک ہڑتال میں رہتے ہیں، ملتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ انسان سازی کا ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، لہذا قریب آ جاؤ، دین سے قریب آ جاؤ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ایسے ہی اسلام سب سے بہترین دین نہیں ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھیں تو آج ہمارے درمیان اختلاف نہ ہوتے، آج ہمارے درمیان جھگڑے نہ ہوتے، آج ہم ایک دوسرے کے دست گریباں نہ ہوتے، بلکہ ہر ایک کا عزت کرتے، کہیں بھی رہے، کسی کونے میں رہے، چاہے شرق میں ہو چاہے غرب میں ہو، کہیں بھی ہو، جب وہ کہہ دیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ، تو یہ آپ کو نشانی دیتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی رشتہ داری ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو پہچانواتے ہیں ایک دوسرے کو۔ لیکن آج اختلاف، جھگڑے اور فساد کس وجہ سے؟ کیا انسان ہیں آپ؟ اب آپ بتائیے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ روزہ رکھے تو اللہ کو آپ کے روزے کی ضرورت ہے، آپ صدقہ دے تو نہ اللہ کو نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ آپ کی نماز کی ضرورت ہے، یہ آپ کے خاطر ہے، ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ نجات پائیں۔ یہ اتنے گناہ کر چکے ہم، اتنی غیبت و تہمت و الزام و فساد و جھگڑے وہ اتنے کر چکے، ہمارا قلب جو نورانی تھا وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اب اسی ماہ مبارک رمضان میں دعا اور استغفار کے ذریعے سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہے یاد خداوند عالم سے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ کو اپنے آپ کو، لہٰذا یہ عبادت خالصۃ لوجہ اللہ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، کسی کو سمجھانے کے لیے نہیں، خود اپنے آپ، پہلے خود بچو جہنم کے آگ سے۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا یہ مہینہ انسان سازی کا مہینہ ہے، انسان بنو پہلے۔ جب آپ انسان بنیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ دکھائی دے گا کہ اسلام میں، دین اسلام میں مومن کی منزل و قدر و قیمت کیا ہے۔ اب اس کے بعد سمجھ میں آئے گا، آپ تو الحمدللہ مومن ہے، آپ مسلم ہے، آپ مسلمان ہے، مومن ہے۔ اب آپ پہچانیں گے کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے،
تب آپ پتہ چلے گا کہ ایک دوسرے کو گالی دینا کتنے عظیم گناہ ہے، ایک دوسرے کے دست گریباں رہنا کتنے عظیم گناہ ہے۔ این مجلسوں کے ٹائم پہ، این اذانوں کے ٹائم پہ، این دعاؤں خانوں کے ٹائم پہ جھگڑا کرنا کتنے عظیم گناہ ہے، کیونکہ آپ اپنے کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم اور آپ، بہت افسوس کی بات ہے، اتنے مجلسیں سنتے ہیں ہم لوگ، اتنے تقاریر علماء سے سنتے ہیں، عمل کے میدان میں آپ لوگ کتنے پرسنٹ ہم اور آپ میدان میں ہیں؟ تو اس مہینے میں، یہ مہینہ انسان سازی کا مہینہ ہے، ہر زاویے سے انسان کو، مومن کو مکمل ہونا چاہیے۔ مومن کی تعریف کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ مومن اسے کہتے ہیں جو ہر اینگل سے ہوشیار ہو، خالی ٹوپی پہنانے کا نہیں۔ ارے بہت ہوشیار ہے بھائی، مومن ہے، سب کو ٹوپی پہناتے ہیں، یہ مومن ہو گیا ہمارے کلچر میں، جو دھوکہ دے ہے نا۔ مومن کی تعریف کلچر میں، مومن ہر اینگل سے، اب زاویے کتنے بھی زاویے جیومیٹری میں، ہر زاویے میں مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کو عبادت میں مکمل ہونا چاہیے، زہد میں بھی مکمل ہونا چاہیے، تقوی میں بھی ہونا چاہیے، شجاعت میں بھی ہونا چاہیے، سخاوت میں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارے یہاں صرف چند ہی اینگل میں ہے بس، باقی سب کے سب نہ کے برابر ہے۔ پراپرٹی بنانے میں بہت ہوشیار ہے، خیرات کرنے میں سب سے پیچھے ہے۔ یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، تو کوشش کریں، سنیں لوگوں کی باتوں کو، عمل کریں، خود کو پڑھا لکھا نہ سمجھیں کبھی بھی۔ جو کوئی انسان خود کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے وہ جاہل مطلق ہے۔ کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں جاننے والا ہوں، بالکل پہلی دلیل یہ ہے کہ آدمی جاہل ہے۔ ابھی ہم سمجھے ہی کیا ہے دین کو، ہم نے کیا سمجھا، کتنے پرسنٹ دین اسلام کو سمجھا ہے، دین حق کو سمجھا ہے؟ اگر ہم مکمل دین حق کو سمجھیں تو دین حق کو جب مکمل سمجھتے ہیں تو ایمان کے 9ویں اور 10ویں درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ کوئی سلمان بنتا ہے تو کوئی بوذر بنتا ہے، کوئی مقداد ہے تو کوئی کمیل ہے، کوئی تو رشید ہجری ہے تو کوئی عمار یاسر ہے۔ یہ اسلام کو سمجھنے کے منازل ہیں۔ آج ہم ان سے تقابل پر کمپیئر کریں تو کہاں ہیں ہم لوگ؟ بمشکل جو ہے 3 وقت کی نماز ادا کرنے مشکل ہو جاتا ہے، باقی تو دور کی بات ہے۔ لیکن پکا مومن ہے، اے ہم جیسا کوئی یہاں پڑھا لکھا نہیں، ارے ہم جیسا یہاں کوئی متقی نہیں، ہم جیسا یہاں سخی کوئی نہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ مہینہ پھر میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ دعاؤں میں یہی ہے، خدا یا اس مہینے کے وسعت رحمت میں شامل فرما، شامل ہو جائیے۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ جو حقیقت میں معرفت الہی رکھتے ہیں، معرفت امام رکھتے ہیں، معرفت نبی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے جان پہ کھیل جانا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کے دشمن میں کود جاتے ہیں۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ میدان کربلا میں چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے تک، ضعیفوں تک، ہر ایک کا جذبہ ایمان برابر ہے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہے، مولا آپ پہ قربان، مولا آپ پہ قربان، مولا آپ پہ قربان۔ عزیزو، جب امام حسن کے فرزند جناب قاسم کو مرنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ لوگ بارہا سنتے آ رہے، پریشان ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں چچا کیا محضر نامے میں میرے شہادت کے نام نہیں ہے؟ بس ایک جملہ آپ لوگوں کی زحمت تمام۔ جناب قاسم پوچھتے ہیں چچا جان کیا محضر نامے میں میرا نام نہیں ہے شہادت میں؟ کہا بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا قاسم
تمہارا نام تو دور کی بات ہے، اس میں شہزادہ اصغر کا بھی نام موجود ہے، 6 مہینہ اصغر کا بھی نام محضر نامے میں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر ذکر کو قبول فرما۔ بار الہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنی اخلاقیات، اپنی نفسیت کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو لوگ اس دنیا سے چل بسے ہیں انہیں مغفرت فرما، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام لوگوں کو ان کے انصار و اوال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔